اکتوبر 1347 میں 12 تجارتی جہاز سسلی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ تجارت کی غرض سے آنے والے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جہازوں کا زیادہ تر عملہ مر چکا ہے اور جو جہازران بچیں وہ بھی شدید بیمار ہیں۔ جزیرہ سسلی کی انتظامیہ نے ان جہازرانوں کو لنگر اٹھانے کا حکم دیا۔ یہ جہاز اطالوی تاجروں کے تھے اور یہ جس بیماری میں مبتلا تھے یہ طاعون کا مرض تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب طاعون ان جہازوں اور ایسے ہی چند اور تجارتی جہازوں کے ذریعے یورپ پہنچا اور اگلے 5 سالوں میں وہاں کی 1/3 آبادی کو نگل گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 14ویں صدی میں پھیلنے والی انسانی تاریخ کی خوفناک ترین وبا طاعون کے بارے میں۔ طاعون یا پلیگ ایسی بیماری ہے جو انسانوں اور دوسرے دودھ پلانے والے جانوروں پر اثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ یرسینیا پیسٹس نامی ایک بیکٹیریا ہے۔ انسانوں کو یہ بیماری پسوں کے کاٹنے سے لگتی ہے جو کہ چوہوں کے جسم پر افزائش پاتے ہیں۔ انگریزوں نے اس وبا کو بلیک ڈیتھ یا سیاہ موت کا نام دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طاعون کے مریضوں کا جسم، خصوصاً ان کے ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے تھے۔ طاعون کی علامات میں بخار، جسم کا مرجھانا اور سیاہ ہونا، ران کے اوپری حصے میں سوجن اور الٹی شامل تھیں۔ طاعون کا آغاز 1340 کے لگ بھگ ہوا۔ مورخین اور ماہرین طب کے مطابق طاعون کی جگہ آفرینش مشرقی ایشیا یا وسط ایشیا کا کوئی علاقہ ہے۔ طاعون سلک روڈ کے ذریعے، جو کہ تجارتی شاہراہوں کا ایک جال تھا، دوسرے علاقوں میں پھیلا۔ یہ سڑکیں مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، فارس، جزیرہ نما عرب اور یورپ کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھیں اور تجارت کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ سلک روڈ ہی کے ذریعے طاعون 1347 میں جزیرہ نما کریمیا تک پہنچا۔ جزیرہ نما کریمیا بحیرہ اسود یا بلیک سی کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ جس وقت طاعون کریمیا پہنچا، تاتاری فوجوں نے کافا شہر، جو کہ کریمیا کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ طاعون بجلی کی سی تیزی سے تاتاری فوج میں پھیلا اور چند ہی دنوں میں ہزاروں فوجی مر گئے۔ تاتاریوں کو محاصرہ اٹھانا پڑا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک انوکھا کام کیا۔ انہوں نے ان تمام فوجیوں کی لاشیں، جو کہ طاعون کی نظر ہو چکے تھے، منجنیق کے ذریعے کافا شہر کے قلعے کی دیوار کے پار پھینکنا شروع کر دیں۔ کافا کے شہری اڑتی گرتی لاشیں دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ انہوں نے جتنی جلدی ہو سکا تمام لاشیں سمندر میں پھینک دیں، لیکن وبا وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر موجود اطالوی تاجر طاعون کے ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن وہ اس بات سے لاعلم تھے کہ وہ اپنے ساتھ طاعون جیسی بدترین وبا لیے جا رہے ہیں۔ یہی اطالوی تاجر تھے جن کے 12 جہاز اکتوبر 1347 میں جزیرہ سسلی پر لنگر انداز ہوئے اور فروری 1348 میں اٹلی پہنچے۔ طاعون کے یورپ تک پہنچنے کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جنیوا کے تجارتی جہازوں میں آئے چوہوں کی وجہ سے اٹلی پہنچا۔ یہاں سے یہ وبا پورے یورپ میں پھیل گئی اور اگلے 5 سالوں میں یعنی 1347 سے 52 تک یورپ کی 30 ملین آبادی کو لقمہ اجل بنایا۔ یورپ میں ہر جگہ یہی منظر دکھائی دیتا تھا کہ شہروں کی گلیوں میں لاشوں سے بھرے رتھوں کو ادھر ادھر لیے جاتے ہیں۔ لوگوں میں اس قدر خوف پھیلا کہ گھروں میں خود کو قید کر لیا۔ یورپ میں اس قدر تباہی مچی کہ اکثر علاقوں کی کل آبادی مر گئی اور لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہ بچا۔ 5 سالوں میں یورپ کی تقریباً آدھی آبادی ختم ہو گئی۔ بلیک ڈیتھ نے جہاں یورپ کی 30 ملین زندگیوں کے چراغ گل کیے، وہیں لوگوں کی سماجی، معاشی اور مذہبی زندگیوں پر بھی اثر ڈالا۔ چونکہ طاعون سے نچلا طبقہ زیادہ متاثر ہوا، اس لیے مزدوروں اور کھیتوں پر کام کرنے والوں میں کمی ہو گئی۔ مذہب پر اس طرح اثر ڈالا کہ لوگوں کے دلوں میں چرچ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اور اس قدر بھیانک واقعے کے بعد بھی خدا کی طرف رجوع کرنے کے بجائے مذہب سے دوری اختیار کر لی۔ طاعون سے پوری دنیا میں تقریباً 75 سے 200 ملین اموات ہوئیں۔ 1352 کے بعد طاعون کا زور ٹوٹنا شروع ہوا، لیکن 1665 میں ایک بار پھر طاعون لندن پر حملہ آور ہوا اور 1.5 سال میں لندن میں تقریباً 75,000 اموات ہوئیں۔ اس وبا کو دی گریٹ پلیگ آف لندن کا نام دیا گیا۔ 1855 میں طاعون وبا کا ایک بار پھر ظہور ہوا۔ یہ چین کے صوبے یونان سے شروع ہوا اور صرف انڈیا اور چین میں 12 ملین اموات ہوئیں۔ طاعون کا اب تک مستقل خاتمہ نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق
2010 سے 15 کے درمیان طاعون کے 3248 کیس اور 542 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اب بھی دنیا کے مختلف ممالک میں طاعون کے کیس سامنے آتے ہیں، لیکن اب اس کا علاج موجود ہے اور صرف اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے طاعون سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔